السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ رب ذل جلال سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو اور پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے اس وبائی مرض کرونا سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے بچوں، میں سجاد حیدر گیلانی، ٹیچر گورنمنٹ مڈل اسکول یمنر پائن، 8ویں جماعت کے بچوں کو اردو کتاب پڑھانے جا رہا ہوں۔ بچوں، آج ہم سبق نمبر 9 جابر بن حیان پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 48 نکالیے۔ صفحہ نمبر 48 جابر بن حیان۔ آج ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ اس سبق کا نام ہے جابر بن حیان۔ یہ جابر بن حیان، جابر نام ہے اس کا، ایک آدمی کا نام ہے جابر بن حیان۔ اس کا مطلب ولد حیان، حیان کا بیٹا تھا جابر۔ تو اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جابر کون تھا، جابر بن حیان۔ چلو شروع کریں۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 1818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے آج برونٹ 7 ؤری برونٹ 1818 میں 18 عیسویس مز ات آس پاس کوفہ اخ جائے اخ عرب کنٹرین مز میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ تتہ ہسا اس کوفہس مز روزان اخ عطار گو عطر کنن وول یا عطر بناون وول۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ اس ہسا یہ عطار اوس، یہ عطر بناون وول نفر اوس، امس ہسا اوس ناو حیان۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ تو عطاری کام یس یہ کران اوس، یہ عطر بناونچ کام یا عطر کننچ کام یس یہ کران اوس، امہ سۭتۍ ہسا اوس گژھان امس زندگی بڑ مشکلن بسر۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا، تو امس سے زاو منزے لڑکا اخ جس کا نام جابر رکھا گیا، تو تس تھوک ناو جابر۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی، حیان امس سے گئی فکر کہ اب کیا ہوگا، ان کیسے بن، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ تو حیانس ہسا اوس روزی روٹی ہند مسئلہ مسا پانس یوت بڑ مشکل گژھان حاصل۔ تو وہیں یم سات لڑکہ تہ زاو گئے تو ام سوچ کت کن گژھِ یہ مسئلہ حل۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ پونس کمانچ لالچ مز ہسا گو سہ لکٹن بڑن جرمن مز ملوث کور تم پن پان۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا۔ جابر اس میں لوکٹوئی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تو جابر اس میں لوکٹوئی تو امس سن مول ہسا گزریاو۔ جابر سن سر پہ ہسا ووت ام سن مول سن سائے، تاکہ تمس کور یم دنیا نقل۔ امیک مطلب گو کہ سہ ہسا گو یم دنیا رخصت، یعنی کہ موت۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر عام پڑا۔ تو وسا پیو جابر سن تعلیم تربیت سوری لوڈ ام سن ماجہ پہ۔ ماں نے کمسن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس ہسا ام سن ماج ٲس، ام ہسا تل یہ پن لۄکُٹ جابر تو کوفہ سے باہر، کوفہ شہر من سوز ام تھوڑا دور اکس گامس من پنن رشتہ دارن ہند جابر۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ تو دیہات کس آزاد فضا مز آو جابرس
پنن بچپن دہ گزارنک موقع. گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی تو گامس من گئی امس معمولی تھوڑا بہت تعلیم کریں حاصل. البتہ تلاش جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا، مگر امس تڑپ کہ بس گس یہ مزید تعلیم حاصل کرنا. کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا. کہیں وریا سے کڑیم ات گامس من ام پتہ سے گو یہ کوفہ واپس پنس شہرس من. ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا. ام دہ سے ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا تو کوفہس من امن دون زبردست پر تعلیم پرنام. جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. جابر سے وریا مزید تعلیم حاصل کرنے شوق. چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا تو حسین سکولس من داخلہ اور مروجہ تعلیم حاصل کی تو کر حسین مروجہ تعلیم حاصل. مروجہ تعلیم گو یس ام دور تعلیم ضرورت آسان سو تعلیم کر حاصل. تو مروجہ تعلیم ونان جس کا رواج ہو جو عام ہو. اب جابر جوان تھا، وہاں سے کو جابر جوان، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی تو امس اس برداشت گسان کی یہ پنی ماجن ہنز غربت وچھی. چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی تو امس گئی سون بنانے دھن امس نے ذہنس میں سوار اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی. تو امس سے لوگ مختلف قسم دوان ہنز خاصیتن ہندس بارس میں معلومات جمع کرنے، ساتھ ہی قسم قسم کی دہاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹھی میں پگھلانا شروع کیا. مختلف قسم دہاتیں ہسے کریم جمع تو بیسے کرن جڑی بوٹی کے جمع تو ام سے بنو اخ بٹھی اخ یت مز سے یہ پگھلاونچ کام ام شروع کر. اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں ام سندس گھرس من تس واریاہ قسمچ جڑی بوٹیاں طرح طرح کی دہاتیں تو واریاہ قسمک دہات تس الگ الگ شکلوں کے برتن تھے تو مختلف قسمن ہند الگ الگ قسمن ہند شکلن ہند برتن بانتے سے اس. وہ ہر وقت کیمیا گری کے نئے تجربے کرتا رہا. ہمیشہ سے لوگ یہ کیمیا گری ہے نئے نئے تجربے کرنے. کیمیا گری گئے کیمیا بنانے والا پہلے یہ اصلاح سونا چاندی بنانے والے کے لیے مخصوص تھی، اب اسے دوائیں یا اسی قسم کی دوسری چیزیں دریافت کرنے والے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. کہ نئے تجربے کرتا رہا. کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی. کیمیا گری منزل قریب وریہ قسم چیز ایجاد جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا، جن سے تسے لوگ کا وریہ فائدہ. اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. تو جابر سن شہرت ایسے کو مشہور وریہ دور دور ایریاہن تائیں دور دور جائن تائیں. ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا تو ہارون رشید حسوس ستک بغداد خلیف بادشاہ جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. تم دیس جابرس بغداد انچ دعوت. جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی. تو جابر امس سے بغداد گو تو امس سے آئے زبردست احترام کرنا تک زبردست قدر سے آئے امس کرنا. خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا تو بادشاہ نے سے دیو تمس انعام تے وریہ. جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی. جابر سن برونٹ سے دنیا علم کیمیا کے تجرباتوں نش ان کی اہمیت نے بالکل ناواقف پتہ ہی کہ اس نے کیمیائی تجربات کیے مگر تم سے کر کیمیائی تجربات ان تجربات کے اصول اور
قاعدے مرتب کیے تو امک تجربات ہند اصول تو قاعدہ سے کریں مرتب یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں. تو آج کل تسے اصول تو قواعد ام سن استعمال کرنا. یہ جابر ہی تھا، جابری جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، کہ ٹھوس چیز یہ مسج کت کن سے ان بخاراتن من یعنی کہ گیسن من تبدیل کرنا. انہوں نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا. ٹھوس چیزن من سے کریم ہلکی لطیف اصل لکٹ لکٹ چیز حاصل تو ام پتہ سے رلائن دواہن من تھی. اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. دوا بنائے پتہ دوا محفوظ تھانے خاطر طریق تم تسے کریم ایجاد. یہ وہی طریقہ ہے یا سوئی طریق جسے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں. ایسے سوئی طریقہ آج کل سبلیمیشن. جابر یہی نہیں رکا، اتنا سے رکیا جابر کے، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا. جابر نے آکسیڈیشن طریق تے ایجاد، لوہے پر تجربات کیے. شیترس پہ سے آئرنس پہ سے شیترس پہ سے کرن تجربات پن اور ہمیں بتایا تو ایسے ونن کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایسے ون تم کہ یہ شیتر کت کن صاف کرت فولاد بنا. جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے. جابر نے ایسے سمجھو ایسے ون ایسے کو رات پر تجربہ کہ شیتر کت کن کھائی نہیں بچانا. اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا. جابر نے یہ طریق تھے کہ چمڑ کت کن یہ رنگ دار بنانا، ات کت کن یہ رنگ کرنا تو اللہ مس اس کلک یہ کت کن یہ کرہن کرنا. امیک نسخہ تیسے کور تیار. ارکے کشید کرنے کا الہ بھی اسی ذہن کیمیا گر کی ایجاد ہے. ارکے کشید ارکے کشید ارکے کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہن کیمیا گر کی ایجاد ہے. ارکے کشید آلہ کریم تیار امتسا ام سن ذہنس من امتسا کر امی ایجاد. یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹاٹ کے نام سے جانتے ہیں. ایسے سوئی آلہ یا تو اس میں آج کل ریٹاٹ. جابر ہی نے معدنی تیزاب ایجاد کیا. جابر سے امی سے بنو معدنی تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے. تیزاب زبردست کارآمد بکار اندول کیمیا قلمی شورے کا تیزاب نیٹرک ایسڈ. قلمی شورے کا تیزاب نیٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے. تو اتنا جابر سے خاتس مز گژھان کہ اتنا امی ایجاد کورمت. نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے برتن ضائع ہوئے. نائٹرک ایسڈ ام سے بنو ام گئے ام سن برتن ضائع. وہ جس برتن میں یہ تیزاب رکھتا تھا یا برتنس میں یہ تیزاب تھا تو اس میں سوراخ ہو جاتا تھا، تس سے اسی سوراخ گژھان. جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی، سے کور نہ چیز پرواہ کی، بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی. قسم قسم کن برتن سے تیزاب جمع کرنے کوشش. اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے. سارے برتن گئی
زد اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی ونان امس نش چاند ہنز یت ونان کشر پہ روف سز کٹور لکٹ دوری پیالہ اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا ونان امس سے تھو ات من یہ تیزاب تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا تو ات من کیسے گو سوراخ. اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تو وہاں سے وہ سن برتن بان امس نش تو وہاں سے بچاؤ سوئی اکوئی. اس نے اسے بھی آزمایا سونے کے برتن پر بھی تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا. سونے کے برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا تو سن بانس پہ سے گون تیزاب کن قسم کا اثر کہ اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا تو شیشہ جیسے اس برتن اس پر بھی اس نے یہ تجربہ کیا یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا تو تیزاب کے اثر نش رود شیش تہ محفوظ تر سونس تو شیشس نہ گو کہیں بلکہ گو تمام بان سوراخ. چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے تو تجربات ایکسپریمنٹ کران جابرن تو امس لوگ قلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا ورنہ قلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا ورنہ یہ یوں تیز کہ کوئی برتن بچ نہ سکا. کم برتن نے بچا صرف دو چیزیں ایسی ملی جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا ونان چیز سے درائے مزیم کہ یم سے تیزاب اثر ان پہ گو کہ ایک سونے کا برتن اخ سن بان تو دوسرا شیشے کا برتن دویم شیشے کا بان. اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے تو ونان عظیم سائنسدان سے کر واریاہ قسم تیزاب ایجاد. اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا ورنہ سون پگھلاؤن والے تیزاب سے کورے میں ایجاد. مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ورنہ مختلف قسم ہند تیزاب تیار کران سے گئی اچھن پہ پیو اثر. طرح طرح کے تیزاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی ورنہ واریاہ قسم تیزاب بناوا ہسے انگلی تیسے دز. لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا مگر امن سے ترو یہ تحقیق کام کہ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے. تو جابر بن حیان تھو تو بچو یاد کہ جابر بن حیان جو دنیا گڈنک سائنسدان جس نے علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی. تو یہ ہسے علم کیمیا یعنی کہ کیمسٹری ہند تجرباتن ہنز اہمیت ہو. اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی تمام زندگی کرتے تجربات ایکسپریمنٹ کرنس میں تجربات کرنس میں صرف بنے. علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا ورنہ جابر نے سے دیت علم کیمیا واریاہ تھی. کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا کیمسٹری کا بابا آدم فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے ورنہ کوفہ شہرس من ہسے یمس عظیم سائنسدانس ہسے آو یہ خطاب دن کہ امس ہسا تت ونان بابا آدم فادر آف کیمسٹری. کیمیا کا بابا آدم امس ونان یعنی کہ انگلش پہ ونان فادر آف کیمسٹری کہ علم کیمیا مور تسلیم کیا جاتا ہے آو امس تسلیم کرنا. بچو آج پورا یہ سبق یہ تھا آج ہم نے یہ سبق یہاں تک کمپلیٹ کیا. کل انشاءاللہ ہم اس کے سوال کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ نے پاون. السلام علیکم.